بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت سپیکر جو پنجاب اسمبلی اور سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے۔ یہ وہ کارروائی تھی، یہ وہ ایکشن تھا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور جو گراؤنڈز لی گئی ہیں بہت تگڑی گراؤنڈز لی گئی ہیں، اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے نہ صرف الیکشن کمیشن کے لیے بلکہ ان تمام اداروں کے لیے جنہوں نے انکار کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کو اسسٹ یا فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ اہم تفصیلات ہیں اس کا جو کرکس ہے پٹیشن کا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان آج انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش ہوئے۔ 3 مقدمات ہیں تھانہ ریس کورس میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے، اور اس میں عبوری ضمانت کے لیے عمران خان آج پیش ہوئے۔ عمران خان جب عدالت میں آج پیش ہوئے تو ان کی طرف سے جو وکلا تھے انہوں نے پہلے ہی درخواست دائر کر دی تھی، اور حفاظتی ضمانت چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو متعلقہ عدالت ہے وہاں جائیں اور وہاں جا کے پیش ہوں۔ تو عمران خان نے آج فیصلہ کیا کہ وہ انسداد دہشت گردی کی جو لاہور کی عدالت ہے اس میں آج پیش ہو جائیں، اور سوموار کو وہ لاہور جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، وہاں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں جانے کے لیے۔ وہاں عمران خان نے میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے اور میڈیا کو اپنا میسج بھی دیا ہے۔ عدالت میں جج اعجاز احمد بٹر صاحب ہیں، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی 4 اپریل تک ضمانت منظور کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر صاحب نے عمران خان سے کہا کہ آپ نے شامل تفتیش ہونا ہے اور 1 لاکھ کا مچلقہ جمع کروانا ہے اور کسی بھی تاریخ پر غیر حاضر نہیں ہونا۔ عمران خان نے جج اعجاز احمد بٹر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی سر، عمران خان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں 3 مقدمات درج ہیں، جن میں پی ٹی آئی کارکن ضلع شاہ کی موت، جلاؤ گھراؤ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات ہیں، اور جس میں انسداد دہشت گردی اور اعانت جرم کے بھی مقدمات ان کے عمران خان کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ اس میں عمران خان کی درخواست ضمانتوں پر 4 اپریل تک عبوری ضمانتیں منظور ہوئی ہیں لاہور کے تینوں دہشت گردی کے مقدمات میں۔ دوسری جانب جو خوشخبری ہے جو حسان نیازی کے خلاف، آپ جانتے ہیں حسان نیازی کو کل کوئٹہ لے کر گئے تھے اور آج متعلقہ عدالت میں پیش کرنا تھا، راہداری ریمانڈ آج ختم ہو جانا تھا، اور مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کوئٹہ کی عدالت لے کر گئے حسان نیازی کو۔ ایک بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں بطور قانون کا طالب علم، جس طریقے سے ان پچھلے چند ماہ میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق خوبصورت کردار ادا کیا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، بھلے وہ بلوچستان ہائی کورٹ ہو یا بلوچستان کی جو عدالتیں ہیں، جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں وہ ہوں۔ کل جب راہداری ریمانڈ کے لیے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو سیشن جج اسلام آباد نے بھی اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے انہوں نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ کیا جو ایف آئی آر ہے اس ایف آئی آر میں جرم بنتا کیا ہے، کوئی ایسی بات ہے بھی یا نہیں، کوئی تفتیش کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یا جیسے شیخ رشید کے لیے عدالت نے کہا تھا کہ آپ ادھر ہی عدالت جو جیل ہے اس میں تفتیش کر لیں، تو ایسا نہ ہوا۔ لیکن آج جب 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت کے سامنے پیش کیا کہ جی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، تو عدالت نے کہا یہ کوئی کیس ہے جس میں آپ ریمانڈ مانگنے آ گئے ہیں، اور اس کیس میں آپ اسلام آباد سے کوئٹہ لے کے آئے ہیں اور گرفتار کرنے کے لیے۔ عدالت نے اسی وقت حسان نیازی کی ضمانت منظور کر لی، اور عدالت نے کہا کہ حسان نیازی کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ دوسری جانب جو اسلام آباد میں ان کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا اور 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا، اس میں بھی آج ان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد کی عدالت میں۔ عبوری ضمانتیں ان کی جو دہشت گردی کیسز میں پہلے منظور تھیں، جس مقدمے میں گرفتار ہوئے اس میں بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جس مقدمے میں کوئٹہ لے کر گئے تھے اس میں بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بلوچستان میں کوئٹہ جیل کے باہر موجود ہے عدالتی فیصلوں کو لے کر کے حسان نیازی کو رہا کیا جائے، لیکن ابھی تک جو بلوچستان انتظامیہ یا کوئٹہ انتظامیہ وہ رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کو کسی اور مقدمے میں رکھا جائے گا، تاکہ کل اتوار کا دن ہے اور اس اتوار کے دن کا فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر الٹیمیٹلی کتنے دن، 1 دن 2 دن 4 دن آپ نے رہا کر دینا ہے۔ لیکن یہ جو ایک دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے قانون اور آئین کو کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یہ میرے حال میں انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کی جو عدالتیں ہیں
وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق انہیں فیصلے دے رہی ہیں۔ دوسری جانب اظہر مشوانی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا اغوا ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی ادارہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اظہر مشوانی کہاں ہے۔ اظہر مشوانی کو جمعرات کے دن جو اغوا کیا گیا ان کے گھر سے باہر، جو مبینہ طور پر اغوا ہوئے، اور اس مبینہ اغوا کے خلاف درخواست دائر کی گئی متعلقہ عدالت میں، اور کہا گیا کہ اظہر مشوانی کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا جائے نامعلوم افراد کے خلاف جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اس میں عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر آج سماعت ہوئی۔ سیشن عدالت لاہور میں آج اظہر مشوانی کے مبینہ اغوا پر جو مقدمہ درج کرانے سے متعلق درخواست سیشن کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اظہر مشوانی کے بھائی کی جانب سے یہ درخواست جمع کروائی گئی تھی، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ میرے بھائی کو زمان پارک جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا، جبکہ پولیس کو ایف آئی آر کے لیے درخواست دی لیکن مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار نے عدالت کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے اور مغوی کو بایاب کرانے کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی۔ اور عمران خان بھی آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اظہر مشوانی کو لاہور سے دوپہر میں اغوا کیا گیا، اور انہوں نے تو یہ الزام بھی عمران خان کی جانب سے لگایا گیا کہ پنجاب اور اسلام آباد پولیس پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے تمام قوانین توڑ رہے ہیں، پولیس افسران پی ٹی آئی کے خلاف تشدد اور اغوا میں ملوث ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اظہر مشوانی کو ان کی رہائش گاہ کے باہر سے اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کا ورڈ اس وجہ سے بھی درست ہے کہ جب گرفتار کیا جاتا ہے تو آئین پاکستان آرٹیکل 9 کہتا ہے، اور پھر ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گرفتاری کے فوری بعد آپ کسی کو اللیگل ڈیٹین یا اللیگل اریسٹ نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو علاقہ مجسٹریٹ یا جو متعلقہ عدالت ہوتی ہے اس کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اگر کسی کو 72 گھنٹے ہو گئے ہوں اور کسی عدالت کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ گرفتاری نہیں بلکہ اغوا ہے۔ اور اب عدالت نے اس کے اوپر 28 مارچ کے لیے پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ ان کی بایابی کی جو درخواست ہے، 2 درخواستیں تھیں نا، ایک ان کی ریکوری بایابی کی اور ایک اندراج مقدمہ کی ہے۔ بایابی کی درخواست پر 28 مارچ کے لیے رپورٹ طلب کی گئی ہے، اور اندراج مقدمہ کی درخواست پر جواب طلب کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جب درخواست آئی ہے تو آپ نے مقدمہ درج کیوں نہیں کیا، اس کا جواب جمع کروائیں۔ پھر عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے گی۔ یہ سیکشن 22 سے 22 سی آر پی سی ہے، اس کے تحت درخواست دائر کی گئی اظہر مشوانی کے بھائی کی جانب سے 28 مارچ کے لیے عدالت نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب یہ جو درخواست ہے یہ کنٹمپٹ پٹیشن نہیں ہے، یہ ریٹ پٹیشن ہے۔ ریٹ پٹیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر ہے 2023، محمد سبطین خان جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی آف پنجاب، ان کی جانب سے وہ اس میں درخواست گزار نمبر 1 ہے۔ درخواست گزار نمبر 2 ہیں مشتاق احمد غنی، یہ اسپیکر ہیں کے پی کے اسمبلی کے، یہ درخواست گزار نمبر 2 ہیں۔ عبد الرحمان خان، یہ ممبر ہیں پروونشل اسمبلی آف پنجاب کے، یہ درخواست گزار نمبر 3 ہے۔ میاں محمود الرشید، یہ ممبر ہیں پروونشل اسمبلی آف پنجاب کے، ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے اور یہ بھی اس میں درخواست گزار ہیں۔ اسد عمر، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور وہ جو سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر، ان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ 6 درخواست گزار ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے غیر آئینی نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے۔ اس میں فریق کس کو بنایا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، فیڈریشن آف پاکستان کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں جو پارلیمنٹری افیئرز ہیں تھرو اٹس سیکرٹری، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اور سیکرٹری کیبنٹ، ان کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ پروونس آف پنجاب تھرو چیف سیکرٹری کے تھرو ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پروونس آف خیبر پختونخوا کو بھی چیف سیکرٹری کے تھرو اس میں فریق بنایا گیا ہے، صدر پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس میں جو موقف اختیار کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ غیر آئینی ہے۔ 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ کلیئر کٹ فیصلہ تھا۔ کلیئر کٹ فیصلہ اس طرح سے تھا کہ پنجاب میں جو الیکشن کی ڈیٹ صدر پاکستان نے 9 اپریل کی دی تھی،
سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کنسیڈر کیا اور اس کو انڈورس کیا، لیکن ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر صدر پاکستان یہ سمجھے کہ مشاورت کر لیں الیکشن کمیشن سے تو وہ مشاورت کر لیں۔ یہاں پر مشاورت کی گئی اور 30 اپریل کی تاریخ دی گئی، اور صدر پاکستان نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 اپریل کی تاریخ دی، شیڈول جاری ہو گیا، نامینیشنز پیپرز جمع ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن ہے اس نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن سے پہلے نہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیا سارے حالات سے، نہ صدر پاکستان کو آگاہ کیا۔ تحریک انصاف کی درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا، موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے آئینی مینڈیٹ اور عدالت کے فیصلے سے انحراف کیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، الیکشن کمیشن کو شیڈول کے مطابق 30 اپریل کو الیکشن کرانے کا حکم دیا جائے۔ اب جو گورنر کی جانب سے تاریخ نہیں ہے، چونکہ گورنر خیبر پختونخوا نے بھی 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد گورنر خیبر پختونخوا نے 8 اکتوبر کی تاریخ تجویز کر دی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف پہلے ہی درخواست جو کنٹمپٹ پٹیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی دائر ہو چکی ہے، اور وہ اسپیکر KPK کی جانب سے وہ دائر ہو چکی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے جو توہین عدالت کی ہے، جبکہ یہاں پر توہین عدالت نہیں، یہاں پہ ایک پٹیشن الگ سے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں سارے اختیارات آ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، وہ توہین کے بھی آ گئے، وہ ڈائریکشن کے بھی آ گئے، وہ عمل درآمد کے بھی آ گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی کنٹمپٹ پٹیشن KPK گورنر کے خلاف وہ الگ پینڈنگ ہے، اور اب یہ ساتھ ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے جس میں الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دلوانے اور الیکشن کمیشن کو حکم دینے کہ پنجاب کا 30 اپریل کو الیکشن کروایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بینچ بن جائے گا سوموار کے دن، اور اس کے اوپر سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔